لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر۔ آپ میں سے بہت سو کے مطالعے میں بھی آئی ہوگی، مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100، وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ مذہباً عیسائی ہونے، کرسچن ہونے کے باوجود اس نے اپنے تئیں جن 100 کائنات کے بہترین انسانوں کا انتخاب کیا، اس میں پہلا نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، بلکہ آقا علیہ السلام کو اس نے کائنات کا بہترین انسان قرار دیا ہے، اور اسے اس نے جسٹیفائی کیا، اس کے مقدمے میں اس نے جسٹیفائی کیا، اور ایک حدیث پاک کوٹ کی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت کہیں سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے، بچے کھیل رہے تھے، توجہ، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک صاحب جن کا بچہ ان بچوں میں کھیل رہا تھا، وہ اپنے بچے کو آواز دینے گھر بلانے کے لیے آئے اور کہا کہ چلو گھر چلو، مغرب کا وقت قریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے بچے کو آواز دینے سے منع کر دیا۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں روز اپنے بچے کو اس وقت آواز دے کر بلا کر لے جایا کرتا تھا، لیکن کل آپ نے آواز دینے سے منع کر دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کل جن بچوں میں تمہارا بچہ کھیل رہا تھا، ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی تھا۔ اگر تم اپنے بچے کو آواز دیتے تو کہیں اس یتیم بچے کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جاتا کہ آج اگر میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے اسی طرح سے آواز دیتا۔ میں نے اس لیے قدم اٹھائے جہاں پہ رکھ کر، چراغ سے ہر نشان پہ رکھ کر، کھلائے کوڑی کو بھی جو حلوہ، خود اپنی نوکے زباں پہ رکھ کر، زمانہ لائے نظیر اس کی، فلاح انسان فقیر اس کی، زمانہ لائے نظیر اس کی، فلاح انسان فقیر اس کی، کمال ہے جس ادا کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر۔ ان اشعار کے لیے حکم ہے، میرے کوئی 20-22 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے کے پڑھے ہوئے یہ اشعار آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ کس کس نے سن رکھے ہیں۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا اقبل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر،
تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، کہ وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی چالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ آپ بازو کا باب ہے، ہر جگہ پر شاعر کا نام بتانا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ یہ سید محمد فراقی شاعر ہیں، اور اسے اردو زبان کی پہلی نعتیہ غزل قرار دیا۔ 1159 ہجری میں یہ کلام لکھا ہوا ہے۔ آلموسٹ 350 ایئرز اتنے بنے۔ 1159 مغلیہ دور میں آپ کو اپنے دل کی آواز لگے گی، اور آواز لگے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو۔ شاعر رب سے مخاطب ہو رہا ہے، نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو، اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے طور کوئی، طور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو، اور نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو، اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں، آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو، اور جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو، خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گما بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو، پر خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، تو میرا محبوب نی ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ پنجابی سمجھتے ہیں آپ؟ سنا دو پنجابی؟ کون کون سمجھتے ہیں نا کہ تو میرا محبوب نی ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، اور جے ہو جاوے سیر چمن دی، سارا گلشن سیس نواوے، جے ہو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، اور آزم ایڈا سونا ماہی
سانو کدرے نظر نہ آوے، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو۔ میں تو اور پنجابی سنانا چاہ رہا تھا، آپ کی سبحان اللہ ہی ایسی آئی ہے، میں کیا کروں؟ اونچی کہیں گے تو میں ایک اور سنا سن، ایک مکالمہ سنا دیتا ہوں پنجابی کا۔ ترنم میرا آپ جیسا ہی ہے۔ ایک شاعر ہے، وہ رب کی بارگاہ میں بروز قیامت حاضر ہوا ہے، اور اب گناہگار ہے تو ڈر بھی رہا ہے کہ قیامت کا دن ہے، ہن حساب ہونا ہے، تو پریشان بھی ہے، اور رب سے اب عرض کر رہا ہے اپنے انداز میں۔ تو اس کا یہ میں ایک مکالمہ ہے قیامت کے دن کا، شاعر ہے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو مجھے ذرا پتہ چلے گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کہتا ہے تیری بارگاہ یزدی وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگا، تیری بارگاہ یزدی وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگا، کیڑی گل میری تیرے تو لکی ہوئی ہے، کی بار بار مینوں آزمان لگا ہے، اور میرے عیباں نو تو تے جاندا ہی ہے، کیڑے عیب میں تیتھوں چھپان لگا، صرف اس لئی گناہگار ہاں میں، کٹھے کر مخلوق نو دسنا ہی۔ حشر کا میدان ہے نا، صرف اس لئی گناہگار ہاں میں، کٹھے کر مخلوق نو دسنا ہی، شرمسار وے ہوواں گا وچ محشر، ویکھ لئی فرشتیاں ہسنا ہے۔ پھر بھولا تھا سادہ تو بے ساختگی سے پکار اٹھا، آپ کی سبحان اللہ آنی چاہیے، مجھے یاد رہے گی، پرا جان دے کی حساب کرنا ہی، پرا جان دے کی حساب کرنا ہی، می رحمت دا پھر جو وسنا ہی، پرا جان دے کی حساب کرنا ہی، می رحمت دا پھر جو وسنا ہی، کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہی، پرا جان دے کی حساب کرنا ہی، می رحمت دا پھر جو وسنا ہی، کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہی۔ اب رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے، وہ جواب سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، اور ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا، رب کہے گا شاعرہ چلے آئے، رب کہے گا شاعرہ چلے آئے، کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی، نہ رکوع لئی، نہ سجود لئی، نہ زکوٰۃ صلاۃ اذان لئی، استقبال کرن میں تے سدے آئے، تانوں اپنے عربی مہمان لئی، رب کہے گا شاعرہ چلے آئے، کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی، نہ رکوع لئی، نہ سجود لئی، نہ زکوٰۃ صلاۃ اذان لئی، استقبال کرن میں تے سدے آئے، تانوں اپنے عربی مہمان لئی، استقبال کرن میں تے سدے آئے، تانوں اپنے عربی مہمان لئی۔ چند اشعار میں ایک کلام کے اور پیش کرتا ہوں، اور پھر منقبت کے چند اشعار۔ شاعری کا ذوق رکھنے والے احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، تو ایک بہت منفرد ردیف کے چند اشعار میں سنانا چاہتا ہوں کہ دعا میں التجا نہیں، حضور توجہ چاہوں، دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مسترد، دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مسترد، سرشت میں وفا نہیں تو سو جمال مسترد، سرشت میں وفا نہیں تو سو جمال مسترد، اور ادب نہیں تو سنگ و خشت ہیں تمام ڈگریاں، ادب نہیں تو سنگ و خشت ہیں تمام ڈگریاں، جو حسن خلق ہی نہیں تو سب کمال مسترد، جو حسن خلق ہی نہیں تو سب کمال مسترد۔ اور حاصل کلام شعر ہے، شعری ذوق رکھنے والے احباب کے لیے، کہ ابس ہے وہ ریاضتیں جو یار نہ منا سکیں، ابس ہے وہ ریاضتیں
جو یار نہ منا سکیں، وہ ڈھول تھا بانسری وہ سب دھمال مسترد، وہ ڈھول تھا بانسری وہ سب دھمال مسترد۔ اور حاصل کلام میرے نزدیک یہ شعر نہ ہوتا تو میں یہ کلام ہی اپنی بیاض میں نوٹ نہ کرتا کہ کتاب عشق میں یہی لکھا ہوا تھا جا بجا، کتاب عشق میں یہی لکھا ہوا تھا جا بجا، بجز خیال یار کے ہر ایک خیال مسترد، بجز خیال یار کے ہر ایک خیال، کتاب عشق میں یہی لکھا ہوا تھا جا بجا، کتاب عشق میں یہی لکھا ہوا تھا جا بجا، کہ بجز خیال یار کے ہر ایک خیال مسترد، دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مسترد۔ دعا نام ہی التجا کا ہے۔ بچہ تکلیف میں ہو نا تو ماں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی ہے لیکن عرش تک پہنچاتی ہے۔ دعا میں التجا ہی اس کا بنیادی خمیر ہے جو قلب سے اٹھتی ہے۔ ماں پریشان جب ہوتی ہے، بچہ تکلیف میں ہے تو اپنے بچے، ماں تو ماں ہے نا، رب نے بھی جب اپنی رحمت سمجھانا چاہی بندوں کو تو ماں کی مثال دی کہ 70 ماؤں سے زیادہ، اب کتنا زیادہ نہیں پتا، لیکن ماں کی رحمت سے پہچان کرائی کہ تم ماں کی رحمت کو تو جانتے ہو نا، ماں 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے۔ تو جب بچہ بیمار ہو، پریشان ہو تو ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے؟ نہیں، لیکن عرش کو ہلا دیتی ہے، اس لیے کہ وہ یہاں سے نکلتی ہے اور آنسوؤں کے ساتھ نکلتی۔ دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مسترد، سرشت میں وفا نہیں تو 100 جمال مسترد۔ آخر میں 3-4 اشعار مولا کائنات کی منقبت کے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ صاحب کہنے کے لیے آپ کو کہوں گا نہیں، آپ میں سے جس کا جی چاہے وہ سبحان اللہ کہے۔ میں جب علی کا ذکر کرتا ہوں تو سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہتا، جس کا جی چاہے وہ خود کہلوا لیں گے کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو اور سادات کرام تشریف فرما ہے، قبلہ سید جلال پاشا صاحب جلوہ فرما ہے، سید قادر پاشا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، تو میں یہ شعر آپ کی توجہ کے لیے
جس کو قبول ہو وہ سبحان اللہ کہہ دے، جسے ناپسند آئے میرا شعر واپس لوٹا دے، میں کہیں اور جا کے سنا دوں گا کہ شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر، شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر، عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا کر، عرب کے دیس میں پاشا جی خاص عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا کر، اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن، حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر، حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر، حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر۔ اور یہ آخری 2-3 اشعار کہ رندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے، رندوں کو آج ضد ہے تیری دل بری کھلے، راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے، اور یہ کیا کہ میں کدے کفسوں سر سری کھلے، ایک در نہ کھول آج تو 12 دری کھلے، اور ساغر میں آج اتنی مقدس شراب ہو، پی لے گناہ گار تو حج کا ثواب ہو، پی لے گناہ گار تو حج کا ثواب ہو۔ اشارہ ہے یہ اس شعر میں، آپ سمجھ جائیں گے کہ مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، وہ جس کا مرتبہ بنی آدم میں ہے بلند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، جو نقطہ عروج فروع و اصول تھا، جو نقطہ عروج فروع و اصول تھا، بستر پہ سو گیا تو شبیہ رسول تھا، بستر پہ سو گیا تو شبیہ رسول تھا، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور یہ میری حاضری کا آخری شعر، مولا حسین کی منقبت آپ کو یاد رہے گا کہ تسلیم صابری آپ کو یہ شعر سنا کر گیا تھا کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت اچھا لگا، آپ لوگ روایتی طور پر نہیں سن رہے تھے، آپ غیر روایتی انداز سے بہت توجہ سے، اللہ کریم آپ سب پر رحمت عطا فرمائے۔ میں اپنے ایوان سے آخری شخصیت، میرے ایوان کی بہت محترم معتبر شخصیت، اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا، حویلیہ شریف سے تشریف لائے ہوئے جگر گوشہ محدث ہزاروی حضور قبلہ حضرت علامہ پیر سید محی الدین محبوب الگیلانی قادری الازہری دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار کا اظہار فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔